پڑھی ہے یہاں، یہ ہوا القادر جو ہے یہ مبتدا خبر ہے، یہ ہوا مبتدا، القادر اس کی خبر ہے، اور خبر نکرہ ہوتی، مبتدا معرفہ ہوتا ہے. یہ جملے کی حقیقی ساخت ہے، لیکن بعض اوقات جملہ اصل ساخت سے نکل جاتا ہے اور خبر بھی معرفہ آ جاتی مبتدا کی طرح. جب ایسا ہو تو وہاں ایک نیا معنی پیدا ہوتا ہے. جب مبتدا بھی معرفہ ہو، خبر بھی معرفہ ہو، تو وہاں کلام میں ایک نیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے. اس نئے فائدے کو حصر کہا جاتا ہے کہ بات یہی ہے بس، اور کچھ نہیں. جو بات بتائی جا رہی وہی ہے اور کچھ نہیں. اب هو القادر کا معنی کیا ہوگا؟ کہہ دیجئے وہی قادر ہے اور کوئی نہیں، حصر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اس کے سوا کوئی قادر نہیں ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے چونکہ یہ کتاب حدیث میں لکھی تو اس کے تحت حدیث بھی لائے، ایسی حدیث جس کی قرآنی آیت سے پوری مطابقت ہے، اور وہ دعائے استخارہ انک تقدر ولا اقدر، وہی حصر کا معنی ہے کہ بلا شبہ تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، کوئی اختیار نہیں، تو ہی قادر، میں قادر نہیں ہوں. یہ انک تقدر ولا اقدر یہ بالکل هو القادر کا ترجمہ ہے. ان قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول ہے، جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہی حدیث کہہ رہی. تو توکل میں ضروری ہے کہ بندے کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو پوری طرح کہ میں اپنے سارے امور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اللہ تعالی ان سارے امور کو سنوارنے پر قادر. اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین جازم کے ساتھ. یعنی توکل جو ہے ایک بہت بڑے یقین کا نام ہے، بہت بڑے یقین کا. اور یہ ایک بڑی بہترین عبادت ہے. یعنی اگر آپ پوچھیں توکل کا حکم کیا ہے شریعت میں، تو اللہ پر توکل کرنا واجب ہے، فرض ہے. وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ ہی پر توکل کرو. یہ توکل امر کا صیغہ ہے، اور امر کا جو پہلا معنی ہے وہ وجوب ہے. اللہ ہی پر توکل، کسی اور پر توکل نہ کرو. یہاں پھر وہی جملے کی ساخت تبدیل ہو رہی ہے. وعلی اللہ جار مجرور مقدم آ رہا ہے، اور یہ تقدیم بھی حصر کا فائدہ دیتی. معنی کیا؟ صرف اللہ ہی پر توکل کرو اور کسی پر نہیں. اس مفہوم کے ساتھ جو بیان ہوا، توکل کیسے کرو؟ اپنے ضعف اور کمزوری کے اقرار کے ساتھ، اور اللہ تعالی کی قدرت کاملہ پر یقین کے ساتھ. اور ہمارا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے ایمان کو قابل قبول بنانا چاہتے ہو، تو اللہ ہی پر توکل کرو اور کسی پر نہیں. مانا توکل فرض ہے، ایک تو امر کا صیغہ، اور دوسرا اس توکل کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا. یعنی اگر توکل کرے گا تو ایمان متحقق ہے، موجود ہے، ثابت اور قائم ہے. اور اگر توکل نہیں کرو گے، اللہ غیر اللہ کرو گے، تو ایمان بھی نفی ہو جائے گی، پھر ایمان بھی قائم نہیں رہے گا. یہ دو چیزیں انہیں توکل کے وجوب کی دلیل ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ تعالی پر ہی توکل کرنے والے توکل کریں. یہاں بھی امر کے صیغے کے ساتھ وہی حصر کا اسلوب ہے، اللہ ہی پر توکل کرو. فلیتوکل المؤمنون، مومن اللہ ہی پر توکل کرتے. یہ ساری چیزیں
توکل کے وجوب پر دلالت کرتی، اور اس کا فائدہ بڑا عظیم الشان ہے۔ ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ اجر بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں، پھر کوئی کمی باقی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کافی ہے تو پھر وہ ہر مسئلے میں ہماری کفایت کرے گا، ہر مسئلے میں وہ کارساز ہے۔ اس کی دو مثالیں، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے۔ وکیل، وکیل وہ ذات جسے اپنے امور سونپ دیے جائیں، اپنے امور جس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اب یہ آگ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو جلانے کا امر دیا کہ تم نے جلانا ہے، تمہارے اندر احراق کا عمل میں پیدا کر رہا ہوں، تم نے ہر چیز کو جلانا ہے، وہ حتیٰ کہ کوئی لوہا ہو، کوئی بھی مضبوط سے مضبوط دھات ہو، آگ اس کو جلا دے گی۔ وہ جامع ترمذی کی ایک حدیث، سند میں کچھ کلام ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام مدینہ میں تھے، سامنے پہاڑ دکھائی دے رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان پہاڑوں سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے جو پہاڑوں کو کھود ڈالتا ہے۔ تو لوہے سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی۔ تو آگ سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں، پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہوا ہے جو پانی کے رخ تبدیل کر دیتی۔ ہوا سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں، مومن کا وہ صدقہ جو اتنا چھپا کر دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ صدقہ جو یہ ہواؤں پر، آگ پر، پہاڑوں پر، سب پر بھاری۔ تو آگ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کا امر اس کے لیے کیا ہے؟ جلانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو آگ کا کام جلانا ہے، مگر انہوں نے آگ میں جانے سے قبل ایک دعا پڑھ لی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے، اور یہ جو عمل اس وقت سامنے ہے ایک آزمائش کے طور پر، اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے، اسی کے سپرد کرتا ہوں، اسی کو سونپتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا امر آ گیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کا نیا امر آگ کے لیے، ہمیشہ آگ کا کام جلانا ہے، آج اس کا نیا امر آ گیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ۔ ٹھنڈی کیسی؟ بسلامن، سلامتی والی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر سلامن نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک سے مر جاتے۔ یعنی آگ نے ایسی اطاعت کی اللہ تعالیٰ کے امر کی کہ اس میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، اتنی شدید کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی کی قید لگائی۔ فرماتے ہیں کہ اگر بسلامن ساتھ نہ ہوتا تو وہ آگ کی ٹھنڈک ہی ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیتی، ایسی ٹھنڈک جس میں سلامتی ہو۔ دیکھیں کتنی یہ عظیم و شان دعا۔ دعا کی اساس کیا ہے؟ یہ عقیدہ کہ توکل اللہ کی ذات پر، وہ وکیل ہے، نعم الوکیل، سب سے بہترین وکیل، جس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں، اپنے آپ کو سونپ دیں، اس کے حوالے کر دیں، تو جتنا ایک یقین جازم آپ کے اندر ہوگا نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، یہ الفاظ رسمن نہیں تھے، خالی تلفظ کی حد تک نہیں تھے، بلکہ معنی، مفہوم اور عقیدے کی گہرائی کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فوراً امر آ گیا، ٹھنڈی ہو جا، تجھے
گرم کیا میرے حکم نے، اور آج تو یہ ٹھنڈا کرے گا میرا حکم، ٹھنڈی ہو جا فوراً۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول بھی کیا، اور یہ بات اجاگر کی ہمارے سامنے کہ جس قدر توکل میں تمہارا ایمان پختہ ہوگا، عقیدہ راسخ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے امور کی کارسازی فرمائے گا۔ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا، یہی الفاظ جنگ احزاب میں پڑھے تھے۔ جنگ احزاب کا معاملہ معمولی نہیں تھا، بڑی شدید خوف و ہراس کی کیفیت تھی، شدید۔ مدینہ چھوٹی سی بستی، اور کفار قریش 10,000 کا لشکر تیار کر کے لے آئے، 10,000 کا لشکر، اس ارادے کے ساتھ کہ آج ہم نے آخری جو ہے وہ وار کرنا ہے اور ان کو تہ و بالا کر دینا، بھسم کر دینا، گھروں کو تباہ کر دینا، سب کو ہلاک کر دینا۔ اتنی تعداد کا توڑ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ خندق کھودی گئی نا، یہ بھی اپنی کمزوری کا اظہار، تاکہ یہ ہم تک پہنچ نہ سکیں۔ اور پھر ایک طویل محاصرہ، طویل محاصرہ، اور بڑی ایک شدید خوف و ہراس کی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور۔ صبا ایک مخصوص ہوا جو ایک مخصوص جہت سے چلتی ہے، اور وہ مسلمانوں کے لیے مدد کا باعث بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے بس صبا ہوا بھیجی، اتنی تیز کہ کفار کے کیمپ اکھڑ گئے، اور یہ مٹی اور خاک ان کی آنکھوں میں پڑی، ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ درس سے قبل نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور وہ 22-23 دن کا محاصرہ ختم ہوا، اور کفار اپنا سامان اور ہر چیز چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ تو اگر اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیں تو یہ عقیدے کا حسن بھی ہے توکل کی صورت میں، اور سارے امور کی کامیابی بھی ہے۔ دیکھیں، ایک دعا پڑھتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا جو ہے، اس میں توکل بڑی ایک شد و مد سے موجود ہے۔ اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں، اور توکلت علی اللہ، اللہ پر توکل کرتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کوئی مخصوص معاملہ ہے تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے گھر سے نکلتا ہوں۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، ابن قیم نے بھی بات لکھی ہے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا کلمہ ہے، یہ ایسی دعا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے کہ یا اللہ، میں کچھ نہیں ہوں، میں تیرے ہاتھوں میں ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں جب کوئی ہمیں غصہ آ جائے، کوئی ہمارا نقصان ہو جائے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اس موقع پر پڑھنے کی دعا نہیں ہے۔ غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، شیطان کے شر سے پناہ مانگا کرو۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی غصے کی دعا نہیں ہے، نہ کسی نقصان پر یہ پڑھنے والی دعا ہے، یہ ایک مستقل ذکر ہے جو بڑے عظیم الشان عقیدے پر مشتمل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے، اس کا معنی لا حول برائی کو پھیرنا، ولا قوت اور اچھائی عطا فرمانا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی توفیق سے۔
دنیا میں دو ہی چیزیں، اچھائی یا برائی. تو برائی کا پھر جانا مقصود ہے اور اچھائی کا حصول مطلوب ہے. اور بندہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے امر سے، اس کی توفیق سے ہیں. میں کچھ نہیں ہوں. میں ایک چھوٹی سے چھوٹی اچھائی بھی حاصل نہیں کر سکتا اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی ٹالنے پر قادر نہیں ہوں. یہ دونوں معاملے اللہ کے ہاتھ میں، اور میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اپنا آپ اللہ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عقیدے کی گہرائی سے پڑھو اس کو. آخر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کنز من کنوز الجنہ. یہ چھوٹا سا ذکر جو ہے جنت کا خزانہ ہے. اس کا ایک معنی یہ کہ اگر یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک خزانہ آپ کا ڈال دے گا تیار کر کے. خزانہ محدود نہیں ہوتا، خزانہ لا محدود ہوتا ہے. اور جب یہ اللہ کی طرف منسوب ہو تو کتنا بڑا خزانہ ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت. یہ فضیلت کیوں ہے؟ اس فضیلت کا مدار کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو چھوٹا سا کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں ساری توحید سمو دی گئی. اور اس میں جو ایک توکل کا اسلوب سامنے آتا ہے کہ بندہ ہر شے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. کوئی برائی، جتنی بھی برائیاں دنیا میں موجود ہیں، اس کا ازالہ، اس کا ٹل جانا میری طاقت میں نہیں. وہ برائی ٹلے گی اللہ تعالیٰ کے امر سے اور اس کی توفیق سے. اور کوئی اچھائی میں خود حاصل نہیں کر سکتا. اس کا حصول اللہ تعالیٰ کی توفیق پر قائم ہے اور ممکن ہے، اور اس کے علاوہ نہیں. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب بندہ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے دو جملے کہتے ہیں، کفیت و بخیت. کفیت و بخیت. تم نے جو دعا پڑھی ہے کافی ہے، تم کفایت کر دیے گئے، اور کچھ نہ پڑھو. یہ ایک ہی دعا کفایت کر جائے گی. اور بخیت، تم ہر شر سے بچا لیے گئے ہو. یہ دعا ہر خیر کے حصول میں کفایت کرے گی، ہر شر سے بچاؤ کا باعث بنے گی. اللہ پر توکل. اور یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی توکل کا عظیم الشان کلمہ ہے. کفیت و بخیت. اور آج کل اس لیے بھی ضروری ہے، ہر دوسرے گھر میں جادو کا اثر ہے. ہر دوسرے گھر میں، ہر تیسرے گھر میں یہ جادوگر طبقہ، دنیا کا پلید ترین طبقہ منتشر ہے خطہ ارضی پر. اور جادو کی دو صورتیں، ایک ہے جادو کسی مخصوص فرد پر کرنا، وہ اس کا شکار ہو جائے. علم تو ہے نا، یہ گو اس کا سیکھنا سکھانا کفر ہے. جادو ہو جائے تو اس کا توڑ جادو کے ذریعے کفر ہے. تو ایک جادو ہوتا ہے کسی مخصوص فرد پر. اور جو آج کل جو اللہ کے دشمن اور یہ کفار، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ ہندو طبقہ جادوگروں کا، مسلمانوں کے دشمن، تو یہ جادو بعض اوقات وہ کرتے ہیں کسی مخصوص بندے پر نہیں، بلکہ وہ فضاؤں میں پھر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے لپیٹ میں آ جائے. تو دعا پڑھ کے نکلا کرو، دعا پڑھ کے نکلا کرو. بعض اوقات اس جادو کا ہدف متعین نہیں ہوتا، بس وہ پھیلا ہوا فضا میں اللہ کا ذکر نہ ہو، دعا کے بغیر نکلیں تو وہ جادو آپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو کفی تھا وہ بخی تھا، تم بچا لیے گئے، اب کوئی شر اثر انداز نہیں ہوگا. جو خیر مطلوب ہے اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرے گا، اس کا حصول آسان اور ممکن ہوگا. اور جس شر کا ازالہ مطلوب ہے اللہ اس شر کو ٹال دے گا، اس کو زائل کر دے گا. یہ سارے نصوص توکل کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. تو ہمارا دوسرا نقطہ یہ ہے
کہ رزق کا حصول اس میں توکل کا حکم، حصول رزق اس میں توکل یا اسباب توکل یا اس کو توکل پر قائم کرنا ضروری، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ سارے امور کی طرح حصول رزق میں بھی توکل ضروری، اللہ پر توکل، فهو حسبہ، اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا، کافی ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود کافی ہو گیا تو بندہ کسی کمی کا شکار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہر خیر نصیب ہوگی، ہر خیر حاصل ہوگی۔ تو حصول رزق میں بھی توکل ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو انکم تتوکلون علی ربکم حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر جلب رزق میں تم اللہ پر توکل کرو کما حق ہو، جیسا اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، حق کا توکل ہے جیسا اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، وہ حق کے توکل آگے آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ لرزقکم، اللہ تم کو ضرور رزق دے گا، روزی دے گا، بڑی وسعت کے ساتھ۔ کیسے دے گا؟ کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ پرندے کے پاس نہ کوئی صنعت ہے، نہ کوئی حرفت ہے، نہ کوئی فن ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، لیکن تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ اور شام کو لوٹتا ہے بھرے پیٹ کے ساتھ۔ نکلتا کیسے؟ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، اللہ تعالی رزق کے اسباب فراہم کرے گا اور اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی کسب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی کمائی کے ذرائع اس کے پاس نہیں ہے، مگر وہ پوری زندگی روزانہ بھرے پیٹ کے ساتھ لوٹتا ہے، ایک دن بھی اس پر فقر و فاقہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی دے گا، جب وہ پرندوں کو نواز سکتا ہے تمہیں بھی دے گا، یقیناً دے گا۔ پرندے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، اکثر انسان نہیں پہچانتے۔ توحید ایک فطری عقیدہ ہے جو پرندوں کو حاصل ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے صبح کی واک میں دیکھا ہو کسی درخت پر پرندوں کا جھنڈ ہو، کس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ایک ترتیب سے، وہ اللہ کی اپنی زبان میں تسبیح و تحمید کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی کسب کے ان کو روزی دیتے ہیں، ایک دن بھی وہ خالی پیٹ نہیں رہتے، اللہ ان کو روزی دے، تمہیں بھی دے گا۔ انہیں ہمارا توکل پرندے جیسا ہو۔ پرندے کا توکل کیا ہے؟ یعنی توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اسباب کو ترک کر کے توکل کریں، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اسباب اختیار کر کے توکل کیجیے۔ اب پرندے کا گھونسلے سے نکلنا یہ اس کا سبب ہے جو اس نے اختیار کیا، گھونسلے میں وہ پڑا رہے، بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کو روزی دینے پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رزق حلال کی طلب میں سعی ہو، کوشش ہو۔ قرآن شریف ایک دے دے، قرآن شریف، رزق حلال کی طلب میں سعی ہو، کوشش، اور یہ کوشش جو ہے یہ قرآن شریف نہیں ہے۔ یہ کوشش جو ہے یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے، یعنی کوشش کرنا حصول رزق کے لیے، یعنی پرندہ اس نے کوشش کی نا، اپنے گھونسلے سے نکلا صبح کو اور شام کو لوٹا بھرے پیٹ کے ساتھ، تو کوشش تو موجود ہے نا، یہ سعی
لطلب الرزق، اس سعی کو اختیار کر کے آپ توکل کیجیے. آپ کی کھیتی باڑی ہے یا آپ کی زراعت ہے یا باغبانی ہے یا آپ کی دکان ہے، فیکٹری ہے یا کوئی ملازمت ہے، اس میں آپ کو جانا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا. کام بھی کیجیے اور توکل بھی کیجیے. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، میں نماز کے لیے آ رہا ہوں سواری پر، سواری کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں یا سواری کو باندھ کر توکل کروں؟ اللہ کے گھر جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ سواری کی حفاظت کرے گا، اس کو کھلا چھوڑ دو یا اس کو باندھو؟ فرمایا کہ اعقلھا وتوکل، نہیں، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو. مانا جو شرعی اسباب ہیں انہیں اختیار کرو. ان کو اختیار کرنا نہ یہ توکل کے مقاصد کے خلاف ہے نہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. انہیں سواری کو باندھو پھر توکل کرو. اسی طرح جلب رزق ہے، یعنی آپ کو گھر بیٹھے نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ قادر ہے گھر بیٹھے دینے پر. وہ فی السماء رزقکم، تمہاری روزی آسمانوں میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. مگر اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا، اس کے حصول کے لیے کوشش کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. اور یاد رکھیں یہ کوشش بڑی بابرکت کوشش ہے. ایک صحابی کو دیکھا، نبی علیہ السلام بھی تھے، صحابہ بھی تھے، وہ کوئی سودا بیچ رہے اور بڑی کوشش کے ساتھ دھوپ میں کھڑا اور بڑی ایک جدوجہد کر رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے اور پسینے میں شرابور. صحابہ نے اس پر تنقید کی، یہ جو محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کاش یہ اللہ کے دین کے لیے ہوتی، عبادت کے لیے ہوتی، یہ دنیا کے لیے کر رہا ہے، دنیا داری کے لیے. فرمایا کہ اس پر تم تنقید نہ کرو، یہ کوشش بڑی بابرکت ہے. یقیناً وہ جب محنت کر رہا ہے، کوشش کر کے کمائے گا تو اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالے گا، بچوں کو کھلائے گا، ماں باپ کو کھلائے گا، اور یہ چیز اس کے لیے موجب برکت بھی ہے اور اللہ کے ایک بڑے قرب کا ذریعہ بھی ہے. بڑے قرب کا ذریعہ، یعنی شریعت نے اس کوشش کو جو اپنے اہل و عیال کے لیے کر رہے ہو اور ان کے پیٹ پالنے کو صدقے کے طور پر لیے. اگر آپ صدقے کی نیت کر لیں اللہ تعالیٰ صدقے کا آپ کو اجر دے گا. حالانکہ بظاہر اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، لیکن صدقے کی نیت کر لو تو پھر یہ اللہ کے ذمہ قرض ہے آپ کا، اور اللہ اس قرض کو بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. المرء فی ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق. جب قیامت قائم ہوگی تو انسان نے دنیا میں صدقہ دیا ہوگا، اللہ اس صدقے کو اس کے سر کا سایہ بنا دے گا، جو اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا، سورج کی دھوپ سے بچائے گا. تو یہ سعی جو ہے طلب رزق میں یہ معیوب شے نہیں، بلکہ بڑی ایک ممدوح اور قابل تعریف شے ہے اگر بندے کا ارادہ رزق حلال پر اکتفا کرنا. امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لان اموت بین شعبۃ راحلتی، میری موت اگر اپنی سواری کے نیچے آ جائے، سواری کے ساتھ آ جائے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کی فضل کی تلاش میں میں سواری پر سوار ہوں حصول رزق کے لیے، اسی دوران میری موت آ جائے تو یہ بستر کی موت سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ اپنے گھر رہوں اور گھر بیٹھ کر تسبیح و تحمید کروں، نفل پڑھوں اور پھر بستر پہ میرا انتقال ہو جائے. مجھے اس سے زیادہ یہ محبوب ہے کہ میری موت میری سواری پر آئے، سواری کے اوپر، سواری کے نیچے یا سواری کے ساتھ. اشارہ طلب رزق کی طرف ہے. یہ سعی رزق کے حلال کی طلب. دیکھو قرآن پاک میں یہ سورہ مزمل کا مضمون ہے غالباً، یا المزمل قم اللیل الا
قلیلا، اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کتنا؟ رات بھر قیام کرو، مگر بہت کم حصہ آپ سوئیں، آرام کر لیں. نصفہ اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ، آدھی رات، یہ کچھ آدھی رات سے کم، یہ اس سے زیادہ، لیکن لگ بھگ آدھی رات آپ قیام میں گزاریں. اگر رات 8 گھنٹے کی تو 4 گھنٹے آپ قیام کریں. اللہ تعالیٰ کا امر. یہ وقت بڑا قبولیت کا، بڑا ایک محبوب ترین وقت ہے. آخر میں کیا فرمایا؟ آخر میں فرمایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ رات کو قیام کرتے ہیں. کبھی 2/3 رات، اگر 9 گھنٹے کی رات ہے 6 گھنٹے آپ قیام کرتے. کبھی آدھی رات 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے ہیں تو 4.5 گھنٹے آپ قیام کرتے ہیں. اور کبھی کبھی 1/3، یعنی 9 گھنٹے میں 3 گھنٹے آپ قیام میں گزارتے ہیں. اور کچھ اہل ایمان بھی، مومنین بھی، کچھ اپنے اپنے گھروں میں اتنا طویل قیام کرتے ہیں. اور یہ بڑی ایک مقدس اور بہترین عبادت ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم. اللہ تعالی رات اور دن کے نظام کا مقدر ہے، اس کو چلانے والا، اس کی توقیت کو جاننے والا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم سب کے سب اتنا طویل قیام نہیں کر سکتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آسانی بھیج دی. فقرؤ ما تیسر من القرآن، اب جو آسان ہو وہ تم کر لو. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو بندہ رات کو اٹھ کر صرف 2 نفل پڑھ لے تو لم یکتب من الغافلین، قیامت کے دن وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا شمار ذاکرین میں ہوگا، ذکر کرنے والوں. صرف 2 نفل پڑھ لے. اللہ تعالیٰ نے آسانی بھیج دی. جو آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لو. وجہ کیا ہے اس کی؟ ان سیکون منکم، علم ان سیکون منکم مرضی، تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، قیام کرنا لمبا دشوار ہوگا. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں، زمین میں چلتے پھرتے ہیں اس شہر سے دوسرے شہر، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے. یعنی دنیا کمانے میں سعی کرنا، چلنا پھرنا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، یعنی یہ معیوب نہیں بلکہ ممدوح ہے. اتنا قابل تعریف کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذر کی بنا پر قیام اللیل میں تخفیف کر دی. یہ نہیں کہا کہ تجارت چھوڑ دو اور قیام کرو، نہیں، تجارت کرو، ہم قیام میں نرمی کر دیتے. اور تیسرا گروہ ایک اور، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ لوگ اور بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں جہاد اور زمین پر چل پھر کر رزق کو تلاش کرنا، دونوں کا ایک ہی سیاق ہے. یعنی ترتیب میں دونوں جملے ساتھ ساتھ، جہاد فی سبیل اللہ اور سعی لطلب الرزق، دونوں یعنی ایک ہی سیاق میں ذکر کیا گیا. مانا جو اہمیت جہاد فی سبیل اللہ کی ہے، وہی اہمیت اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نکلنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کی وجہ سے، اس کاروبار کی وجہ سے، اس سعی لطلب الرزق کی وجہ سے قیام اللیل میں تخفیف کر دی. یہ نہیں کہا کہ قیام اللیل تمہیں کرنا پڑے گا، تجارت چھوڑ دو، اپنا کاروبار چھوڑ دو، بالکل نہیں. تو آیت کریمہ اس سعی کی دلیل ہے. یہ سعی جو ہے، کوشش طلب رزق کی، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں گھر بیٹھا رہوں گا، اللہ پر توکل کروں گا اور جو مجھے ملنا گھر ملے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، مگر خالق کائنات کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تم پیروکار بن، اس نظام پر چلو، تو یقیناً یہ سعی جو ہے بابرکت ہوگی. اگر آپ کی نیت طلب حلال کی ہے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تو یہ کوشش بڑی قابل قدر ہے، بڑی قابل قدر. تو یہ اسباب کا اختیار توکل کے منافی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2،
ایسے اسباب جو حلال ہوں، مباح اور جائز ہوں، ان اسباب کو اختیار کیا جائے، یہ عین توکل۔ لیکن اگر آپ ایسے اسباب اختیار کریں جو شرعاً حرام ہیں، حرام مال کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے مال فی نفس ہی حرام ہو، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، فی نفس ہی حرام ہے، اس کو حاصل کرنا ناجائز ہے، یہ حرام چیز ہے، حرام مال ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اس کا استعمال، اس کا حصول سب ناجائز ہے۔ اور ایک مال تو حلال ہے مگر اس کو کمانے کے ذرائع حرام کے، یہ دو چیزوں سے رزق حرام بنتا ہے، یا تو وہ چیز فی ذات ہی حرام ہے، یا وہ چیز حلال ہے مگر اس کے حصول کا ذریعہ حرام ہے۔ تو یہ اسباب کا اختیار اس کو دیکھنا پڑے گا، یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ اختیار اسباب توکل کے منافی نہیں ہے، مگر اسباب کیسے ہوں، ضروری ہے کہ وہ اسباب حلال اور مباح ہوں، اور اگر وہ اسباب حرام ہیں تو ان اسباب کو اختیار کرنے سے جو مال حاصل ہوگا، رزق حاصل ہوگا، وہ حرام ہے، اور وہ چیز بندے کے لیے ایک مہلک ہے، بربادی کا ذریعہ ہے، ہلاکت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن يدخل الجنت لحم نبت من حرام، جو گوشت حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ توکل ایک بہت بہترین عبادت ہے، لیکن اسباب رزق میں اگر حرام اسباب آپ اپنائیں گے تو آپ توکل سے نکل جائیں گے، یہ عقیدہ آپ کا مختل ہو جائے گا، توکل قائم نہیں رہے گا، کیونکہ توکل کے لیے ضروری ہے کہ اسباب حلال ہوں۔ اسباب اگر حرام ہے تو مانا اس رزق کا جو کسب ہے، کمانا ہے، وہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اللہ پر توکل نہیں۔ اللہ پر توکل ہے تو جو اللہ نے اسباب حلال کی ہیں وہ اختیار کرو۔ اگر حرام اسباب اختیار کرو گے تو اس کا معنی آپ روزی کمانا چاہ رہے ہیں، سعی کرنا چاہ رہے ہیں، مگر آپ وہ سعی جو ہے آپ نے اپنی بنیاد پر قائم کر لی، توکل سے نکل گیا۔ توکل اور ربوبیت جو ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، عقیدہ ربوبیت، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اگر اسباب حرام اختیار کرو گے تو ربوبیت کا عقیدہ کمزور پڑ جائے گا۔ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے چھوٹی سی دعا ذکر کی ہے، بڑی اہم ہے وہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، یا محمد النبی ہے، میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر۔ یہ توکل، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، مانا پالنے والا، روزی دینے والا، عطا کرنے والا۔ جب اس کو رب مان لیا تو پھر رزق حرام کیوں؟ جس کا معنی ربوبیت میں عقیدہ آپ کا کمزور ہو گیا۔ اور یہ بات جو رضیت باللہ ربن، اللہ تعالیٰ کو رب مان کر میں راضی ہوں کہ وہی رب ہے، راضی ہونا، اسلام کو دین مان کر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر۔ حدیث میں تھا جو بندہ یہ الفاظ پڑھتا رہے گا داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا جو ان تین چیزوں کو مان کر راضی ہو جائے، ایسا قبول کرے کہ ان پر راضی ہو جائے، نہ آگے نہ پیچھے۔ تو یہ ربوبیت کی شان کیا ہے پھر؟ جب آپ نے اقرار کیا اللہ میرا رب ہے تو اس کا معنی آپ نے یہ مانا، یہ اقرار کیا کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ جب وہ رازق ہے تو رزق کے حصول میں اسی کے نظام کی اتباع کرنی پڑے گی، اور اگر اس نظام سے خارج ہو گئے تو آپ کا ربوبیت کا عقیدہ کمزور ہو جائے گا، توکل بھی ختم ہو گیا اور ربوبیت کا عقیدہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ براہ راست یعنی رزق اور اس کا اکتساب جو ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی۔ ربوبیت، توحید ربوبیت،
توحید کی بڑی اہم قسم ہے توحید ربوبیت، بڑی اہم قسم. تو اگر آپ روزی کمانے میں حلال و حرام کی تمیز کھو دیں تو آپ نے روزی کمانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا، اپنی عقل کو استعمال کیا اور خود سب کچھ بن کر بیٹھ گئے، عقل کل بن گئے. تو توکل بھی ختم ہو گیا اور جو ربوبیت کا عقیدہ وہ بھی ختم ہو گیا. اور یہ بات معمولی نہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں تو دنیا چاہیے، دنیا کے خزانے چاہیے، حلال ہو حرام ہو. نبی علیہ السلام کی جیسے قرب قیامت لوگ مال کمائیں گے، انہیں تمیز نہیں ہوگی کہ یہ حلال سے ہے یا حرام سے، فرق نہیں ہوگا. یہ تمیز کا نہ ہونا ربوبیت کی بھی کمزوری، عقیدہ ربوبیت کی اور توکل کی بھی، دونوں چیزوں کی کمزوری. اور اس کمزوری پر اگر چلو گے تو ممکن ہے دنیا آپ بڑی عیش و عشرت سے گزار جائیں، لیکن دنیا کے بعد جو سفر آپ نے کرنا ہے وہ انتہائی خطرناک ہوگا. کیونکہ قبر میں جائیں گے، پہلا سوال ربوبیت کا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یہ پہلا سوال ربوبیت کا. تو دنیا میں تو ربوبیت کے عقیدے میں خلل آ گیا تھا آپ کے. روزی کمانے میں آپ نے اپنی عقل پر بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ پر نہیں. توکل بھی کمزور ہو گیا، ربوبیت کا عقیدہ بھی کمزور ہو گیا. تو وہاں کیا جواب دو گے؟ یہ جواب کوئی رٹا رٹایا نہیں ہے، بلکہ یہ جواب قبر میں بنے گا آپ کے عقیدے کی پختگی کی صورت میں اور آپ کے عمل کی صورت میں. اگر دنیا کی زندگی میں آپ کا عقیدہ ربوبیت پر مستحکم ہے اور عمل اس کے مطابق ہے، عمل کی مطابقت کیا ہے کہ آپ نے روزی حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو مانا اور حرام کو ٹھکرا دیا. حرام کو لاؤ گے اس کا معنی اپنی عقل پر آپ کو اعتماد ہے، اللہ پر اعتماد بھروسہ نہیں. توکل بھی ختم ہو گیا، عقیدہ ربوبیت بھی ختم ہو گیا. تو قبر میں کیا جواب؟ جو پہلا سوال مر ربو کا، اس کا جواب کون دے گا؟ جو اس عقیدے پر اٹل ہو، ٹھوس ہو اور اس کا عمل بھی عقیدے کے مطابق ہو، وہ اس کا جواب دے گا. اور پھر اگر توکل ہم نے ختم کر دیا تو پھر جو حرام کی روزی ہوگی، چاہے وہ فی ذات ہی حرام ہو یا فی ذات ہی وہ حلال ہے، مگر اس کو کمانے کا طریقہ حرام ہو، سودی کاروبار، تو آگے چل کے بڑے مفاسد، بڑے اس کے نقصانات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ، اور وہ پاکیزہ شے کو قبول کرتا ہے. پاکیزہ رزق، پاکیزہ عمل قبول کرے گا. آج تاہا نے ایک بیمار بندے کو گھسیٹ لیا، اس لیے کوئی حق ادا نہیں ہو رہا آج بات کا. تو بہرحال اختتام کی طرف ہم آ رہے ہیں. وہ حدیث بس سنا کے بعد ختم کر لیتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاکیزہ، اور طیب کو قبول کرتا ہے. دیکھا نا اب تاثیر آگے منتقل ہو رہی. روزی آپ کی حرام کی، توکل ختم ہو گیا، ربوبیت کا عقیدہ مختل ہو گیا. اب آگے چلو، آپ کو خرچ کرنے کا بھی شوق ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. مسجدیں بنا رہے ہو، یتیم خانے بنا رہے ہو، لیکن مال کی حلت اور حرمت کی تمیز نہیں ہے، ساری ثقافتیں ختم. انسان کے لیے یہ الٹا مواخذے کا باعث ہوگی کہ تم نے اللہ کو دینے کے لیے حرام مال کا انتخاب کیا. وہ تو طیب ہے اور طیب قبول کرے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا، بالکل وہی حکم جو انبیاء کو دیا. یعنی یہ ایسا حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ مومنوں کو شریک کیا. انبیاء کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. مانا نیک عمل کی قبولیت حلال پر ہے.
یہ حکم مومنین کو بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو حلال کھاؤ. بالکل وہی خطاب جو امر جو انبیاء کے لیے، وہی اہل ایمان کے لیے. یہ اہل ایمان کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے انبیاء کو دیا، مرسلین کو دیا، ہمیں بھی اس حکم کے قابل قرار دیا. انبیاء تو پوری طرح پابند تھے، ہم بھی اس کو قبول کر کے منہج انبیاء میں داخل ہو جائیں، شامل ہو جائیں. بڑے شرف کی بات ہے. پھر اللہ کے نبی نے ایک مثال بیان کی کہ ایک شخص رجل اشعث اغبر یطیل السفر، ایک شخص ہے جو اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے اور پاؤں گرد و غبار سے اٹے ہوئے، لمبا سفر کر کے گیا. یعنی جو علامتیں ہیں یہ سفر حج پر منطبق ہو رہی ہیں. سر کے بال بکھرے ہوئے کہاں ہوتے ہیں؟ میدان عرفات میں گرد و غبار جمی ہوئی ہے، انسان وقوف کر رہا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا ہوا ہے، اپنی اس کو ہوش نہیں ہے، بس اللہ کا ذکر، دعائیں، مناجاتیں. تو ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے اور گرد و غبار سے اٹا ہوا جسم، طویل سفر اس نے کیا ہے، اور سب سے طویل سفر دنیا میں حج کا سفر ہے، سب سے لمبا سفر. اللہ کے گھر کی یہ حرمت اور ایسی کشش ہے کہ ایک شخص دنیا کے اس کونے میں ہو، اس کے دل میں تڑپ ہوگی کہ اللہ اپنا گھر دکھا دے. یعنی سلف صالحین کے ایسے کئی واقعات ملتے ہیں، اپنے گھر سے نکلے تو وہ جوان تھے اور کتنا سفر کر کے جب وہ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو ان کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے. ایسے واقعات موجود ہیں. اتنا طویل سفر. تو یہ طویل سفر سفر حج کی طرف اشارہ ہے. اور یمد و ید، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے یا رب یا رب کہہ رہے، یا رب یا رب دعائیں کر رہے. اور فرشتے کیا کہہ رہے؟ مطعمک حرام وملبسک حرام وغذیت بحرام فانا یستجاب لک. تیرا کھانا حرام کا، لباس حرام کا، تیری غذا حرام کی، تیری دعا کہاں قبول ہوگی؟ وہ عمل بھی مردود ہے، دعا بھی مردود ہے. یہ رزق حرام دیکھیں جو ہم نے اختیار کیا تو اساساً ہم نے توکل کو مجروح کر دیا اور عقیدہ ربوبیت کو ختم کر دیا. حلال و حرام کی تمیز مٹا کر اب اس کے اثرات آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے قبول نہیں کرے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اب حج کرنے جا رہے ہو، مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، مہنگا پیکج لیا، عرفات کے میدان میں یہ چاروں پانچوں باتیں دعا کی قبولیت کو یقینی بنانے والی. یعنی حالت بڑا گندہ ہے، گرد و غبار جسم پر پڑی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں. مانا بندہ اس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ اس کو اپنی حالت کی فکر ہی نہیں، نہ بالوں کو سنوارنے کی فکر ہے اور نہ اپنی یہ گرد و غبار. اس کو اس قدر متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. تو اس سے بڑھ کر اخلاص کیا ہو سکتا ہے؟ یہ طویل السفر، لمبا سفر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے نا. اور سفر لمبا ہو تو دعا اور قبول ہوگی. یعنی سفر اگر قریب ہو تو دشواری پریشانی کم ہوتی. آپ کراچی سے حیدرآباد چلے جائیں، ٹھیک ہے، کراچی قریب ہے اور 2-2.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاؤں گا، اتنی تشویش نہیں ہوتی. لیکن اگر سفر آپ کا افغانستان کا ہو تو سفر طویل ہے، تشویش بھی ہوگی، لمبا سفر ہے، واپسی میں کتنا وقت لگے. تو جس قدر سفر طویل ہوگا اتنی تشویش زیادہ ہوگی اور اتنا دعائیں زیادہ قبول ہوگی. یہ طویل السفر، لمبا سفر. اور یمد و ید، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بندہ جب ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے ہاتھوں کو خالی لوٹائے. یہ بھی قبولیت ہے دعا. اور یا رب یا رب یا رب کی تکرار، یہ بھی قبولیت کی علامت. یہ بعض سلف کا استنباط ہے یہ سورہ آل عمران کی آخری آیتوں سے. جو بندہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ ربنا 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 کہہ کر دعا کرے گا اللہ اس دعا کو قبول کر لے گا. تو قبولیت دعا کے سارے مواقع موجود ہیں. حج ہے، عرفہ کا میدان، اللہ تعالیٰ جہاں بندوں کے سب سے قریب آ جاتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کو معاف کرتا ہے. یہ بندہ معاف نہیں ہو رہا، نہ اس کا حج قبول ہو رہا ہے، نہ اس کی دعائیں قبول ہو رہی.
یہ رزق حرام کی ایک تغلیظ اور شدت، جو انسان آگے بڑھے گا اس کے لیے نحوستیں، اذیتیں، پریشانیاں شرعی اعتبار سے قائم رہیں گی۔ حج کرنے کے حج قبول نہیں ہو رہے، نمازیں پڑھے نمازیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں کر رہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو اللہ طیب ہے، اس کی راہ میں اگر آپ نے عمل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو طیب مال کا انتخاب کرو، اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے، بہترین اس کے نتائج ہوں گے۔ یقین رزق حلال کی ایک تاثیر ہے، سب سے بڑھ کر تو یہ کہ توکل راسخ ہوگا اور عقیدہ ربوبیت مستحکم ہوگا کہ بندہ رزق حلال پر قناعت کر رہا ہے، حرام کو ٹھوکر مار رہا ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان بڑھتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا، جو اس کے لیے شرف کی بات ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو اس کا توکل اللہ ہے وہ بھی بڑھے گا اور مستحکم ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے اس کے اثرات ہیں، جو آگے اس کی تاثیر ہے، ہم امام بخاری کی مثال دیتے ہیں۔ ان کے والد جب فوت ہوئے، ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے، اسماعیل ان کا نام، اسماعیل البخاری۔ جب فوت ہونے لگے تو بڑا ترکہ چھوڑا انہوں نے، بڑا مال بے تحاشا، اور یہ بات جو وہ کہہ کر گئے پوری صراحت اور پوری قوت کے ساتھ کہ میرے اس پورے مال میں ایک درہم ایسا نہیں جو حرام کا ہو، بلکہ ایک درہم ایسا نہیں جو مشکوک ہو، جس کے حلال یا حرام ہونے میں شک ہو۔ یہ پاکیزہ مال امام بخاری کی بنیاد بنا۔ دوسری بنیاد ان کی والدہ، بڑی مستجاب الدعوات، جن کا شوہر ایسا، اس قدر رزق حلال پر اکتفا کرنے والا، بڑی مستجاب الدعوات تھے، جن کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعات بھی۔ تو والدہ کی دعا اور باپ ان کا پاکیزہ رزق، حلال رزق، پھر دنیا میں کیسا امام پیدا ہوا، کیسی شخصیت پیدا ہوئی، اور کیسا کام وہ کر گیا۔ صحیح بخاری لکھی جو اس سے قبل کوئی لکھ نہ سکا، نہ اس دور میں کوئی کر سکا، نہ آج تک کوئی کر سکا، اور نہ قیامت تک کر سکے گا۔ اس میں پورا علم موجود ہے شریعت کا۔ جتنے گمراہ فرقے پیدا ہو چکے ان کا رد موجود ہے، جو فرقے قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان کی تردید بھی ابھی سے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ بڑے ایمان نظر سے، دقت نظر سے صحیح بخاری پڑھیں، آپ کو سارے قضایا کا علاج صحیح بخاری سے مل جائے گا۔ اساس امام بخاری کی محنت بھی تھی، مگر سب کی بنیاد ان کی وہ رزق تھا، پاکیزہ رزق۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہم نے پڑھا امام جوینی کی سیرت میں، ابو المعلی الجوینی، جو امام الحرمین کے لقب سے معروف تھے۔ ان کے والد جو سابقہ زندگی گزری، اب جب ان کو ایک شادی کی فکر ہوئی کہ شادی ہونی چاہیے، تو انہوں نے ایک چیز طے کی کہ اب شادی ہوگی پھر اولاد کا سلسلہ ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں رزق حلال کی بنیاد پر ہوں، رزق حلال کی۔ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے انہوں نے ایک پیشہ منتخب کیا، کتابت کا، کتابیں لکھنے کا۔ چنانچہ کتابیں لکھی، ان کو بیچا۔ اس سے پاکیزہ روزی اور کیا ہو سکتی؟ مال جمع کیا، حتیٰ کہ اتنا مال جمع ہو گیا جو حق مہر وغیرہ ولیمے کے لیے کافی ہو سکے، شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دیا، یہ امام جوینی رحمہ اللہ، ابو المعلی، بہت بڑے مناظر مجادل، جنہوں نے اپنے وقت میں سارے مخالفین کا ناطقہ بن کر رکھا تھا، اس قدر ان کی حجت قوی تھی۔ بیٹا پیدا ہوا، اپنی بیوی کو انہوں نے ہدایت کر دی کہ یہ بیٹا صرف آپ کا دودھ پیے گا، کسی اور عورت کا نہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے اس عورت کی روزی کیسی، اس نے کیا کھایا اور کہاں سے کھایا، صرف آپ کا دودھ پیے گا، کیونکہ میں اس یقین کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں کہ میں پورا حلال مال گھر میں لاؤں گا جو تمہارے پروان چڑھنے کا اور بچے کے پروان چڑھنے کا سبب بنے گی۔ بیوی نے بات قبول کر لی، اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیوی باورچی خانے میں تھی، بچہ ساتھ والے کمرے میں تھا، اور پڑوسن اس کی نگہداشت میں دیا ہوا تھا کہ میں ذرا کام کر لوں، تم ذرا بچے کو دیکھ لو۔ وہ کام کر رہی تھی، بچہ رونے لگا، اتنا کرب کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ، پڑوسن کو رحم آ گیا۔ اس نے بچے کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلانا شروع کر دی۔ اب جب وہ کمرے میں آئیں، امام جوینی کی والدہ،
تو دیکھ کر چیخ پڑی کیا کر رہی ہو, اور بچے کو چھین لیا. وہ 2-3 گھونٹ وہ پی چکا تھا. خیر بات ختم ہوئی. امام جوینی رحمہ اللہ جن کی اساس یہ رزق حلال اور والد کی یہ سوچ, پھر ان کا بیٹا امام الحرمین اور مناظرہ کی قوت سے مالا مال, جن کی حجت ہمیشہ غالب رہتی تھی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مناظرے میں وہ خاموش ہو گئے, ان کی حجت مغلوب ہو گئی, مد مقابل غالب آ گیا. اور یہ پہلا موقع تھا, اس سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا. تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو گیا, آج کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ ان 2-3 گھونٹوں کی تاثیر ہو جو پڑوسن نے مجھے پلائے تھے. پتہ نہیں اس کی روزی کیسی تھی, وہ دودھ کیسا تھا, تو آج کی یہ کمزوری ممکن ہے اس 1-8 گھونٹ کی تاثیر ہو. یہ سلف صالحین اور ان کا حلال پر اکتفا, ان کا حقیقت میں یہ عین توکل ہے. حلال کمانے کا معنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب پر اکتفا کرنا اور اللہ کے سپرد ہو جانا پوری طرح, یہ حقیقت ہے توکل. تو استرزاق میں توکل, حلال اسباب کا اختیار کرنا, یہ توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ عین توکل. اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیے ہیں ان کو آپ اپنائیں اس عقیدے کے ساتھ کہ روزی دینے والا اللہ رب العزت ہے, شر کو ٹالنے والا اللہ رب العزت ہے, اللہ تعالیٰ کے امر سے جو کچھ ملے گا سو ملے گا, تو اس پر اکتفا کریں. تو یہ عین توکل بھی ہوگا, اور یہ چیز جو ہے انسان کے عقیدہ ربوبیت کی خاص طور پر قوت کا باعث بھی ہوگا. اگر حرام کی طرف جاؤ گے توکل کمزور, عقیدہ ربوبیت کمزور, اور آگے اس کے نتائج جوں بڑھو گے انسان کے حق میں انتہائی نقصان دہ ثابت ہوں گے, اور آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہوگا. کیونکہ رزق حرام جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کے فرمان کے مطابق جو انسان کا جسم یا اس کا گوشت یا اس کا خون حرام سے بنتا ہے وہ جہنم کے قابل. اگر اس کی توحید موجود ہے تو اس گوشت کو جہنم میں جلایا جائے گا, پھر اس کو نکالا جائے گا جب اللہ چاہے گا نکالے گا, اس کی عقیدہ توحید کی برکت سے. اور اگر توحید اس کی موجود نہیں ہے تو پھر وہ جلتا رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح اسباب کا تعین کریں اور توکل پورے رسوخ کے ساتھ اپنائیں. ان 2 اعترافوں کے ساتھ جو شروع میں ہم نے بیان کیے, ایک یہ کہ بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز اور اپنی کمزوری کو مانتا رہے, اور دوسرا یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر پورا یقین کامل راسخ یقین رکھے کہ جس شر کا میں ایک ازالہ چاہتا ہوں اللہ اس کو ٹالنے پر قادر ہے اور کوئی نہیں, اور جس خیر کا حصول چاہتا ہوں اللہ اس کے عطا فرمانے پر قادر. اسی پر اتفاق کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مضمون کا حق ادا نہیں کر سکا, لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر اللہ پاک ہمیں حقیقی صحیح معنی میں توکل کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر عطا فرما دے, ہر شر سے محفوظ رکھے دنیا اور آخرت کے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو سنوار دے, آخرت کو سنوار دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ پرائز بانڈ کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. پرائز بانڈ صرف ایک کرنسی کی حفاظت کے لیے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر انعام نکلے تو وہ وصول نہ کریں. اس کو علماء نے ربا یعنی سود قرار دیا ہے. لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ وہ انعامی رقم آپ وصول کر لیں اور اس کو رکھ لیں اپنے پاس، خرچ نہ کریں. اور وہ چیزیں جو آپ پر جبرن مسلط ہیں، مثلا ٹیکس کا شریعت میں کوئی جواز نہیں. اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں ٹیکس کا کوئی جواز نہیں. زکوٰۃ میں برکت ہے، زکوٰۃ دیں گورنمنٹ کو، وہ برکت ہے. زکوٰۃ کا نظام تھا عمر عبد العزیز کے دور میں، اتنا مال جمع ہو گیا کہ سارے گودام بھر گئے، رکھنے کی جگہ نہیں تھی. انہیں خط لکھا گیا تو فرمایا کہ اب یہ مال ایسا کرو، اس کو لے کر نکلو، لوگوں کے قرضے ادا کرو. اب قرضے ادا ہو رہے ہیں، یعنی مملکت خوشحال ہو رہی. بتایا کہ قرضے بھی ادا ہو گئے، پھر بھی مال بے تحاشا پڑا ہوا ہے، کیا کریں اس کا. بتایا گیا کہ کاروباری قرضے ہیں، دنیا کاروبار کرتی، اس میں لاکھوں کروڑوں کے قرضے ہوتے ہیں، ادھار مال لینا دینا بیچنا. فرمایا کہ وہ بھی ادا کر دو. کاروباری قرضے بھی ادا ہوئے. اساس کیا تھی؟ زکوٰۃ. اور آج تم نے 70 ٹیکس لگا رکھے اور نحوستیں تاری، کوئی خوشحالی نہیں، کوئی برکت نہیں. 70 ٹیکس اور روتے پھرتے ہو، قرضے مانگتے پھرتے ہو، کفار کی کاسا لیسی ان کے جوتے چاٹتے پھرتے ہو. کیا معاملہ؟ تو یہ جو ٹیکس ہم پر مسلط ہے نا، یہ اس پیسے سے ادا کر دو. یعنی تمہارا منہ اور تمہارا تھپڑ، یہ ٹیکس بھی تمہارے ہیں اور یہ جو رقم ہم نے جمع کی یہ بھی تمہاری. تو ان پیسوں سے وہ ناجائز جو ٹیکس آپ پر لگا دیے گئے وہ ادا کر دو. واللہ اعلم. یہ فتویٰ آپ کے لیے، ایسا نہیں کہ اس کو نشر کر دو آپ دنیا بھر میں. تو بس یہ چیز تھی. یہ لکھا اگر ایسے مال سے اگر کاروبار کر لیا، علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. جب علم ہو گیا تو سچی توبہ کر کے آپ اپنے کاروبار کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے.